بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ جو کہتے ہیں مثلا حضرت علی وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کفر اور شرک سے اور دین اسلام سے خارج ہو جانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اب جب آپ ان سے سوال کریں گے کسی سے، اور یہ سوال کرنے چاہیے ایسے لوگوں سے، جو تھوڑا سا بھی عقل استعمال کرتا ہوگا وہ راہ راست پر آ جائے گا، اور جو عقل کے استعمال سے آری ہے، اپنی ہر درمی پہ لگا ہوا ہے، تو وہ پھر قرآن کے اسی قانون کی زد میں آئے گا کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے. قرآن فرماتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور اللہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان کے لیے اللہ نے رجس قرار دے دیا. اللہ ان پر رجس قرار دے دیتا ہے. رجس کا معنی اچھی طرح پتہ ہے، نجاست آتی ہے ان کے حق میں. کیا کہتے ہیں؟ یہ معرفت کی بات ہے، یہ عقل کی بات نہیں. رجس قرآن کہہ رہے ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ رجس قرار دے دیتے. تو ان کے حصے میں رجس ہے جو حضرت علی کو اللہ قرار دے رہے ہیں. برملا بعض ممبروں پر، بعض شاعریوں میں بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا پیروکار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مکتب اہل بیت سے رائی برابر کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مکڑے کی جو اس کے مکڑے کے جالے کی جو ایک تار ہوتی ہے، اتنا بھی تعلق نہیں ہے مکتب اہل بیت جو مکتب توحید ہے اس سے ان کا. جو حضرت علی کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی اللہ ہے، اور کہتے ہیں ہمیں بڑے اسرار پتہ لگ گئے، ہم نے اسرار پڑھ لیے اور ہم نے اسرار سن لیے. یہ لفظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ تاکہ اگلا بندہ ڈر جائے کہ یہ اسرار ہیں اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہوں. خلاف قرآن کوئی اسرار نہیں، لغویات ہیں. اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں اگلے بندے کو اس کی سوچ کو پریشر میں لانے کے لیے. توجہ کیجیے. جب ان سے سوال کیا جائے کہ یہ جو اگر حضرت علی مثلا نعوذ باللہ فرض کریں، محال، فرض محال، اگر حضرت علی اللہ ہے تو یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ پھر حضرت علی کا کلام ہوا، کیونکہ حضرت علی اللہ ہے تو پھر قرآن ان کا کلام ہوا. تو پھر حضرت علی اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میری کوئی ماں ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میں جنا گیا ہوں نہ میں نے جنا ہے. بالکل سورۃ الاخلاص یہی کہہ رہی ہے، جو اللہ ہے اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. اچھا، تو پھر جناب سے سوال کہ حضرت علی کے والد وجود رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ ان کے تو آپ قصیدے پڑھ کے نہیں تھکتے، نہ تھکنا چاہیے. حضرت ابو طالب والد ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد والدہ ہیں حضرت علی کی. دوسری طرف آ جائیں، حضرت علی کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اولاد ہے، اور ان کی تمام اولاد میں سے سب سے اونچے مرتبے والے جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین، ان کے بھی یہ قصیدے پڑھیں گے. تو پھر جب کہا جائے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ حضرت علی اللہ ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرے کوئی والدین ہیں، اور تم علی کے والدین کی بھی تعریفیں کرتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، اور علی کی اولاد کی بھی علیہم الصلاۃ والسلام ان کی بھی تعریفیں کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو. تو پھر یہ کیسا اللہ ہے جو ہدایت کی جگہ بندوں کو خود اپنے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ اللہ کو تو اپنے بندوں کی ہدایت کرنی چاہیے. جو اس نے اپنا تعارف کروایا ہے دنیا میں بھی اس کو ویسا ہونا چاہیے تھا، بغیر باپ کے پیدا ہونا چاہیے تھا، اس کی اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، بغیر ماں کے پیدا ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ ادھر سے تم کہہ رہے ہو حضرت علی اللہ ہے اور ادھر سے کہہ رہے ہو کہ ان کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہیں؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کو کیا جواب ملے گا کہ یہ عقل کی نہیں، یہ معرفت کی بات ہے. یہ وہی معرفت ہے جو سیدھا انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، کیونکہ یہ آیات بینات قرآن کا انکار ہے. یہ شرک خفی بھی نہیں ہے، شرک جلی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مقدس ہستی کو اللہ قرار دینا، یا اللہ کا جز قرار دینا، یا اللہ کا بیٹا قرار دینا، جو بھی نام رکھ لیا جائے.
یہ انسان کو سیدھا جہنم میں پہنچانے کا سبب ہے۔ لہذا امید ہے کہ یہ ہماری باتیں اور یہ قرآن کی آیات کی روشنی میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، ان کی وضاحت کی جا رہی ہے، یہ ان جھوٹے اسرار کا کچھ پردہ چاک کرنے میں معاون ہوں گی اس کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، قرآن مجید نے یہ سب مختلف لوگوں کے مزاج بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑی انسانوں کی نفسیات اور مزاج بتانے کے لیے، جس کی وجہ سے کوئی ہدایت پہ آتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوتا ہے۔ کون سے مزاج، کون سی ہٹ دھرمیاں ہیں، کون سے بہانے ہیں۔ توجہ کیجیے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اس کا کوئی، اس کی فیملی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے، اس کے جز نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں۔ چوتھی اور آخری آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی، کوئی ہستی، کوئی چیز، کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ، برابری کرنے والا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جہت سے نہیں ہے۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی مثال دوں، ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں احادیث میں کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو نہیں تھا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے کفو تھے۔ اور اللہ کون ہے؟ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کفو نہیں، نہ رسول اللہ، نہ علی علیہ السلام، نہ حضرت عیسیٰ، کوئی بھی اللہ کی برابری کا نہیں۔ اور کیونکہ کچھ لوگ بالکل ہی شرم و حیا کی اور شریعت کی اور قرآن کی اور اہل بیت کی بتائی ہوئی حدود سے پار ہو گئے ہیں، بے حیائی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اس لیے میں یہ ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ اللہ کے کفو نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ نے یہی کہا نا میرا کفو کوئی نہیں ہے تو فلان ہستی اللہ سے بھی اوپر ہے۔ جیسے بعض بدترین مشرک، آپ کو ویڈیو کلپس مل جائیں گے، بعض لوگ اس قسم کی لغویات بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہنا ضروری ہے تاکہ برملا کیا جائے اہل بیت اطہار پر بہتان لگانے والے، اور بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ عقل اور ہوش کے ناخن لیں اور کم از کم اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں۔ قیامت کے دن کا پچھتاوا بہت بدترین پچھتاوا، اور قرآن نے بیان کر دیا، اور ہم بار بار کہتے ہیں اللہ سے بڑھ کر بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی تھا نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن سے بہترین ہدایت کی کتاب نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ بار بار ہم کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے سے منسوب اگر باتیں تمہیں کوئی کرے، پہلے دیکھ لینا قرآن کے خلاف تو نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں؟ دیکھے گا تو وہ جس نے قرآن کو دیکھا ہو۔ قرآن کو دیکھنے سے مراد آیات قرآن کو دیکھا ہو، آیات قرآن کو دیکھنے سے مراد آیات قرآن کو سمجھا ہو، شیطانی پروپیگنڈوں کی زد میں آ کر قرآن کو پڑھنے کا خیال ترک نہ کر چکا ہو، قرآن کو سمجھنے کا خیال ترک نہ کر چکا ہو۔ پس وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کا کفواً، اس کا کفو نہیں ہے۔ کفو یعنی ہمسر۔ اور ہم نے بتایا، آپ کو عرض کیا کہ مثال دی آپ کو، بہترین مثال کہ حضرت علی علیہ السلام اور سیدۃ النساء الجنہ، سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں ایک دوسرے کے کفو، بس یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک بھی
کفر نہیں ہے، ہمسری کرنے والا، برابری کرنے والا، ذات میں، صفات میں، افعال میں، کسی بھی جہت سے کوئی بھی آپ سے کسی بھی طریقے سے آ کر اپنی تقریر میں، اپنی کتاب میں، اپنے شعر میں یہ کہنے کی کوشش کرے، یہ القاء، یہ تلقین کرنے کی کوشش کرے کہ اس معاملے میں فلان مقدس ہستی اللہ جیسی ہے، اللہ کے برابر ہے، جان لیجئے کہ آپ کو جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ وہی شیطانی کام کر رہا ہے جو حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کروایا شیطانوں نے حضرت عیسیٰ کی قوم کو، وہی کام کر رہے، اور قرآن نے اس مقدس ہستی کے بارے میں ہونے والے غلو کے بارے میں خبردار کیا، اور کوئی تکلف نہیں کیا کہ چونکہ عیسیٰ کی محبت میں گمراہ ہوئے لہذا کوئی کمپنسیشن ہے۔ خود حضرت عیسیٰ کی گواہی قیامت کے دن اللہ نے بیان کر دی، وہ کہیں گے میں بالکل لا تعلق ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ان سے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس بیان سے ایک حد تک یہ بات واضح ہوگی۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے، خالص توحید خالص، اور ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ مکتب اہل بیت اطہار میں تاکید کی گئی ہے، ہمارے ائمہ کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ توحید کو، سورہ مبارکہ اخلاص کو کم از کم ایک بار تو پڑھے۔ مکروہ ہے، شدید ناپسندیدہ ہے کہ 5 نمازوں میں ایک دفعہ بھی کسی رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت نہ کی جائے۔ کیوں؟ کہیں گے ثواب بہت زیادہ ہے۔ مقصد ہے، ایک تو ہم لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا کر ثواب کے چکروں میں ڈال کر بہت سارے کھیل کھیلے گئے ہمارے ساتھ۔ بہت سارے لوگ تلقین کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کا نام لو، 70 معنی ہم کیسے سمجھیں گے؟ پوچھو امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اتنے اوپر ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے چلو، نہ تم اللہ نے جن کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا انہیں بھی تم نہیں سمجھ سکتے، بس فارغ ہو۔ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، تم اسے بھی تم نہیں سمجھ سکتے، ادھر سے فارغ ہو جاؤ، ہماری گود میں آ کے بیٹھ جاؤ، تاکہ کوئی ہمیں پوچھے بھی نہ کہ یہ جو بول رہے ہو کہاں سے بول رہے ہو۔ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈی سوچ سے انسان غور کرے، توجہ کرے۔ قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ پوچھے گا، اگر ہم اس کو جواب دیں گے وہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ہم کہیں گے ہمیں تو فلان نے کہا تھا۔ اللہ کہے گا تمہارے پاس عقل نہیں تھی، میں نے تمہیں عقل نہیں دی۔ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا یہ عقل استعمال نہیں کرتے تم؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہیں عقل نہیں دی تھی، کیوں استعمال نہیں کی؟ آپ کو پتہ ہے جس کی عقل ٹھیک نہ ہو اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ جو گرفت اور پکڑ ہے وہ عقل پر ہے، جو عقل کا استعمال چھوڑ دو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا میں بڑے عقل مند ہوتے، دین کے بارے میں گائے کی طرح ہوتے، عقل استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑی معرفت ہے ہمیں، دین میں معرفت ہے، دنیا میں نہیں معرفت، دنیا میں عقل استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہیں پیسہ انویسٹ کرنا ہو، کہیں کچھ کرنا ہو، بڑے تیز باریک بین 10 بندوں سے مشورہ کر کے، 10 کتابیں چیک کر کے، ساری لیٹسٹ انفارمیشن لے کے تب آگے بڑھیں گے۔ کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہوں، دین میں گائے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک جڑ ہوتی ہے، یہ جانے نہیں چاہتے اس طرف۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اپنی اس سو کالڈ معرفت کی بیس پر جو سابقہ زندگی بنائی ہے اور جو الٹے سیدھے کام کیے ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو پھر مسیحیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کے کھاتے میں ڈال دیا، ہم جو بھی کریں گے حضرت عیسیٰ معاف کروا لیں گے، ہمیں بڑی معرفت ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں، یہ تاریں ساری آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ دین کے بارے میں کہنا کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ معرفت کی ہے، اور یہ بڑے اسرار ہیں، اور یہ بڑے فلان ہیں۔ کوئی سر، کوئی اسرار ایسے نہیں ہو سکتے جو خلاف قرآن ہو، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو گمراہ کیا،
اور اللہ نے اور اللہ کے ان نمائندوں نے گویا کہ خود ایسی باتیں کر گئے جس سے بندے گمراہ ہو جائیں. وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے، وہ پاک ہے ایسی باتوں سے. وہ ایسی باتیں کریں کہ قرآن میں اور لکھا ہو اور اسرار وہ کچھ اور بتا جائیں. مثال کے طور پر جھوٹ ہے، خلاف قرآن اگر اسرار کے نام پہ کوئی بات کی جاتی ہے غلو ہے وہ. اور یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اگلا بندہ پریشر میں آ جائے، اپنی عقیدت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے پریشر میں آ جائے، عقل اس کی کام نہ کرے، رک جائے، ڈر جائے کہ کہیں میں غلط نہ کر بیٹھوں. لیکن قرآن افلا تعقلون افلا تعقلون. یہ جو رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے یا اللہ یہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے 30 اور 70 معنی تھے، ہم کیسے پڑھتے، ہمیں کیا پتا کون سا معنی. اللہ چپ کر جائے گا اور اللہ تعالیٰ رسول پاک سے کہے گا آپ نے غلط شکایت کر دی ہے، اس قرآن کی تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. باطل اور بےہودہ ترین بات ہے، یہ بہتان ہے. یہ اللہ کی اس ہدایت کی بہترین کتاب پر بدترین احمقانہ اور جاہلانہ بہتان ہے. اللہ کہے گا تیرے اندر عقل نہیں تھی، جا کے پڑھ کے دیکھتا تو صحیح، سمجھ آتا تھا یا نہیں آتا تھا. اس کے بعد تو مجھ پر بہتان باندھتا کہ میں نے اپنی تا قیامت رسول اللہ کے بعد تا قیامت انسانیت کی